الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة فقد أبى قيل ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا اللهم لك الحمد كما أنت أهل وصل على محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة محترم ومعزز سامعین کرام بزرگان دین عزیز نوجوان ساتھیوں ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم معزز سامعین کرام جیسا کہ گزشتہ ہفتہ حضرات کے سامنے بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ظلمت کو دور کرنے کے لیے اندھیرے دلوں کو روشن کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کا نزول فرمایا دو جہاں کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر جب قرآن نازل کیا گیا نازل ہو گیا ایسے ایسے سخت دل کہ جن کو پتھر کی مثال دی جاتی وہ سنتے تو قوم ہو جاتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سخت دل جو اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ نعوذ باللہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا مگر جیسے قرآن آیات انہوں نے سنی قرآن آیات ان کے سامنے پڑھی گئی ان کا دل موم ہو گیا اور وہ تابع ہونے کے لیے تیار ہو گئے بلکہ ایسے تابعدار بنے کہ دنیا مثال پیش کرتی ہے اس ایک بات یہی پتہ چلتا ہے ظلمت کو دور کرنے کے لیے دلوں کی ویرانی کو دور کرنے کے لیے قرآن پاک کا پڑھنا سننا بہت زیادہ ضروری ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر اپنے آپ کو گمراہی سے نکالنا ہے قرآن کا علم حاصل کرنا ان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے علم کی اہمیت کو بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اسی لیے پہلی آیتیں جو نازل ہوئی اقرا سے شروع کیا گیا کہ یعنی پڑھو، اللہ کے نام سے شروع کرو، تعلیم حاصل کرو، علم دین حاصل کرو، تاکہ تمہاری جو زندگی ویران ہے، اندھیری میں چل رہی ہے، وہ روشنائی میں آ جائے، تمہارے دلوں کی دنیا سنور جائے، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ کرا۔ جب یہ وحی نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گھبراہٹ سی کبھی سی طاری ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے کیوں نہ ہو، یہ قرآن ہے ہی ایسی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمانے سے پہلے دیگر مخلوقات کے سامنے پیش کیا۔ قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اس قرآن پاک کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ اس کے وزن سے، اس کے بوجھ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹوٹ کے بکھر جاتا، اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا۔ جس مخلوق کے سامنے قرآن پاک کو پیش کیا گیا کیا تم اس کے بوجھ کو اٹھا سکو گے؟ تمام مخلوقات نے انکار کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ نے اس میں نشانیاں رکھی ہیں کہ ایک انسان کے قلوب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا۔ یہ نشانیاں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ آج مسلمانوں کا بچہ بچہ حافظ قرآن نظر آتا ہے، 30 پاروں کو اپنے سینے میں جمع کر لیتا ہے۔ یہ معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو الغت جب اتنا بڑا بوجھ سینے پر پڑتا ہے، ظاہر سی بات ہے گھبراہٹ بھی ہوگی، بے چینی بھی ہوگی، دل ڈرے گا بھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خوف طاری ہو گیا، کبھی طاری ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے دوڑتے ہوئے آئے گھر اور بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھ پر چادر اڑا دو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ چادر اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اڑاتی جاتی کہتی اور اڑاؤ، اور اڑاتے جاتی کہتی اور اڑاؤ، کہ ٹھنڈ کم برداشت کے باہر ہو رہی ہے، گھبراہٹ اتنی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے میرے سردار معاملہ کیا ہے، آخر یہ کیفیت آپ کی کیوں ہو گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرمایا تو سب سے پہلے بولنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ ڈریے نہیں، آپ تو مسکینوں کا ساتھ دینے والے ہیں، غریبوں کی یتیموں کی آپ مدد کرنے والے ہیں، آپ کا اللہ میرا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر ورقہ بن نوفل جو ان کے ججازات تھے ان کے پاس لے گئے، سارا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ مبارک ہو تیرا شوہر تو نبی بن گیا ہے، تیرے شوہر کو نبوت عطا کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد رونے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کی قوم، ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے انہیں ہم اس ملک سے نکال دیں گے، دھکے مار کر نکال دیا جائے گا۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوتا، میں ان کا ساتھ دیتا۔ یہ تمنائیں تھی، یہ تمنا تھی ورقہ بن نوفل کی۔ اس لیے بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل یہ پہلا انسان تھا جس نے انجیل توریت کو حفظ یاد کیا، یا پھر اس کا یہ عالم تھا، اس کے باوجود ایمان لایا۔ بعض اس کو صحابی قرار دیتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ صحابی نہیں ہے مگر نیک انسان تھا، اپنے دین حق پر یہ بڑھا ہے۔ حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا وقت آئے گا کہ قوم نکال دے گی، کیونکہ جب جب اس قوم میں حق کو لے کر کوئی
بات پر اس کو فیصلہ خود سمجھ لیتی ہے. میرے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. میں تو کہتا ہوں میری قوم وہی مانتی ہے. کیا ایسی قوم جو میری ہر بات پر لبیک کہنے والی ہے, میری ہر بات پر کھڑے رہنے والی ہے, میری ہر بات دل و جان سے سننے والی ہے, ایسی قوم مجھے نکالے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا ہے, ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا ہے. جب جب انہیں نبوت ملی ہے, نبوت سے پہلے محبت کے دعویدار ہزاروں کی تعداد میں, فرما بردار ہزاروں کی تعداد میں, جیسے نبوت ملی حق بات کو سامنے رکھا گیا, واضح کیا گیا, وہی قوم دشمن بن گئی. یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے. بس اتنی بات ختم ہو گئی, معاملہ ختم ہو گیا. پھر چند سالوں کے لیے یا چند مہینوں کے لیے وحی کا سلسلہ روک دیا گیا. پھر کوئی وحی نہیں آئی. اس کے بعد میں پھر وحی آتی ہے, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اے نبی جی, اے چادر اوڑھنے والے, اب اٹھ جاؤ, اب کھڑے ہو جاؤ اور تبلیغ کرو میری وحدانیت کی, میری باتوں کو بتاؤ, اب لوگوں میں اس کا چرچا کرو. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی. دعوت جو کہ چپکے تھی. سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئی. دوست, ہم سفر, ساتھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب بات رکھی گئی فوراً قبول کر لیا. الغرب مسلمانوں کا ایک طبقہ تیار ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں. عورتوں میں بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مردوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایمان لائے پہلے ہی دن, جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی, یہ تمام ایمان لے آئے. چونکہ دعوت چلتی رہی, لوگوں کو پتہ چلتا رہا, دعوت چلتی رہی. پھر ایک وقت آیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے نبی جی, آپ علی الاعلان دعوت دیں. آپ چپکے دعوت نہیں چلے گی, آپ کو منظر عام پر آنا پڑے گا, لوگوں کے سامنے آنا پڑے گا اور کھل کر دعوت دینی پڑے گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہاڑ پر چڑھتے ہیں اور چڑھ کر اپنی قوم کو بلاتے ہیں. اس وقت میں اگر کوئی عجیب بات یا کوئی نئی بات, کوئی اہم اور ضروری بات بتانا ہوتا, اس وقت میں پہاڑی پر کوئی چڑھ کر آواز دیتا یا کوئی سفید کپڑا ہلاتا, مطلب یہ تھا کہ بہت اہم اور ضروری بات ہونے والی ہے. یہ اشارہ تھا. آج کی جیسے سہولتیں نہیں تھی جتنی آج سہولتیں ہیں. پہاڑی پر چڑھنے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے مکانات تھے, ہر ایک کو نظر آ جاتا. جب کپڑا حرکت کیا جاتا تو بہت اہم اور ضروری مشورے کے لیے بلایا جا رہا ہے, یہ پیغام چلے جاتا, جو دیتا وہ چلا آتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حربے کو اپنایا. صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبثت فیکم عمرا. اے قریش, اے اہل مکہ, میں تمہارے درمیان 40 سال رہا ہوں. میں نے تمہارے درمیان 40 سال کا عرصہ گزارا ہے. ان وجدتمونی صادقا او کاذبا, کیا تم نے مجھے کیسا پایا؟ کیا تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ یہ الفاظ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. لبثت فیکم عمرا, میرے 40 سال آپ عمر
حبیب کے اخلاق تھے جو قرآن میں ہے تمام کا تمام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ان کی زندگی میں جو زندگی میں ہے تمام کا تمام قرآن پاک میں ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. تو کہا نبی فیکم عمرا 40 سال میں نے گزارے ہیں. اے مکہ والوں بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا ہے, میرے اخلاق کیسے, میرا کردار کیسا تھا, میرے معاملات کیسے تھے, میرا رہنا سہنا کیسا تھا, تم نے میرے رہنے سہنے کو کیسے پایا, میری بات چیت کے انداز کو کیسے پایا, میری تجارت کے انداز کو کیسے پایا, تم نے مجھے کیسے پایا. لبثت فیکم عمرا, میں نے 40 سال تم نے گزارا ہے. ان وجدتمونی صادقا او کاذبا, بتاؤ تم نے مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے. تمام مکے والے ایک زبان میں گویا ہوں گے. جربناک مرارا, اے نبی جی آپ کو ہم میں سب سے عمدہ پایا ہے, سب سے عمدہ پایا ہے. آپ کی مثال سب سے اعلیٰ, آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ, آپ کے کردار سب سے اعلیٰ, آپ کا رہنا سب سے اعلیٰ, آپ کی تجارت سب سے اعلیٰ, آپ کے بات کرنے کا انداز سب سے اعلیٰ. جربناک مرارا, آپ تو ہمارے درمیان سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں, بتائیے کیا بات ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں پہاڑی پر ہوں اور پہاڑی کے پیچھے کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں, سامنے بھی دیکھ رہا ہوں, اگر میں یہ کہوں کہ قافلہ ساز و سامان کے ساتھ میں, جنگ کے ساز و سامان کے ساتھ میں تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے پہاڑی کے اس طرف تیار کھڑا ہوا ہے, اگر میں یہ کہوں تو کیا میری بات مان لو گے؟ کہا کیوں نہیں مانیں گے, آپ تو صادق اور امین ہیں, آپ کی بات ہم مان لیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ بات کہنا تھا کہ اے میرے قبیلے کے لوگوں, اے میرے شہر کے لوگوں, سن لو, قیامت آنے والی ہے, قیامت آنے والی ہے. ہر انسان کو اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا, اللہ سخت پکڑ کریں گے, ایک اللہ کو ماننا پڑے گا. تم نے جو ہزاروں ناموں کے بت بنا رکھے ہیں ان کی پرستی چھوڑ دو, ایک اللہ کی طرف آؤ, وحدانیت کی طرف آؤ, ایک اللہ کی طرف آؤ. لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہہ دو لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کامیاب ہو جاؤ گے. جب یہ بات کہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابو لہب کہنے لگا, ابو جہل کہنے لگا لہذا جمعتنا یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا کہ ہم اپنے معبودان کو چھوڑ کر تیرے ایک خدا کی طرف آ جائیں. ابو لہب نے کہا تبت لک یا محمد نعوذ باللہ من ذلک. ایک قسم کی اہانت تھی, ایک قسم کی گویا گالی تھی کہ کہا تبت لک یا محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی, ابو لہب تو میرے حبیب کو کیا کہتا ہے, چل جا میں تجھے گالی دیتا ہوں, میں تیرے بارے میں لعن و طعن کرتا ہوں. آیتیں آئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب. ابو لہب, اس کی بیوی, تمام کو ملا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرما دی. اس کے بعد سے سلسلہ چلا, لوگ پتھر اٹھا کر مارنے لگے, خود ابو لہب نے پتھر اٹھا کر مارا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خون میں آلود ہو گئے, سارا بدن خون میں لت پت ہو گیا. کہا کہ چلو چلو چلو, ان کی بات نہ سنو, ان کی بات نہ سنو, یہ تو مجنون ہے, یہ تو پاگل ہے, نعوذ باللہ من ذلک. اس سے پہلے لوگوں نے کہا جربناک مرارا, ہم نے آپ کو ہر وقت میں سچا اور صادق اور امین پایا ہے,
دیوانے ہیں، یہ پاگل ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ناموں سے پکارا جاتا تھا کیونکہ ایک اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، وحدانیت کی طرف بلایا جا رہا ہے، کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے، دینداری بتائی جا رہی ہے، کامل مسلمان بنانے کی دعوت دی جا رہی ہے. میرے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو کاملہ مکمل کر دیا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج کے دن میں یہ دین کامل اور مکمل ہو گیا ہے. آپ پر ہم نے کامل اور مکمل دین کو نازل کر دیا ہے. میرے بھائی یاد رکھو، جب جب دین حق کی طرف دعوت دی جائے گی، منافقین کے دل میں، دشمنان اسلام کے دل میں ایک آواز اٹھے گی کہ ان کی مخالفت کی جائے، اور اپنی ساری ایڑی چوٹی کی محنتیں لگائیں گے دین کو بدنام کرنے میں، دین سے لوگوں کو دور کرنے میں، جیسا کہ آج ہو رہا ہے. آج مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی کیا کیا سازشیں رچائی جا رہی ہیں تاکہ مسلمان شکوک و شبہات میں پڑ جائے اپنے دین کے معاملے میں. مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. دین اسلام کو غلط ثابت کرنے کے بارے میں ایڑی چوٹی کی محنتیں لگائی جا رہی ہیں. روز نئے نئے فتنے مسلمانوں کے سامنے رکھے جا رہے ہیں تاکہ مسلمان شکوک و شبہات میں آئے کہ اگر یہ دین اتنا پاکیزہ اور اتنا سچا ہے تو یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ غیر کیوں ہمارے دین میں نقص پیدا کر رہا ہے، غلطیاں نکال رہا ہے؟ آپ روز اول سے دیکھیں، غالباً یہ سلسلہ تو پہلے سے چلتا رہا، عروج پر 2014 سے آیا ہمارے سامنے. کبھی طلاق ثلاثہ کا معاملہ ہے، طلاق ثلاثہ کے معاملے کو لوگوں کے سامنے رکھا، کہا کہ بہت غلط ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ میں، یہ عورتوں پر زیادتی ہے، مسلمان زیادتی کر رہا ہے عورتوں پر کہ طلاق دے کر فارغ کر دیتا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ عورت کو اگر مقام ملا ہے، عزت ملی ہے، رتبہ ملا ہے، وہ دین اسلام میں ملا ہے. کسی اور مذہب میں اتنا مقام و مرتبہ نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. کون سا ایسا طریقہ ہے، کون سا ایسا مذہب ہے جو یہ کہے کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ملتی ہے؟ اسلام نے وہ مقام دیا عورت کو. وہ شکوک و شبہات میں ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اندر 3 طلاق ہے، اگر مرد 3 طلاق کہہ دے تمہارا تعلق ختم ہو جاتا ہے، تم راستے پر آ جاتے ہو، تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں.
جب دین کے اندر شکوک و شبہات آتے ہیں، علماء کی یہ جماعت، دانشوران کی یہ جماعت سامنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ معاملہ ایسا نہیں ہے، اس کے برخلاف ہے، برعکس ہے، اوقاف کا معاملہ بھی چل رہا ہے، اس کے بارے میں کتنا جدوجہد مسلم پرسنل بورڈ کر رہی ہے۔ طلاق ثلاثہ کے معاملے میں پر بھی اس وقت میں بھی انہوں نے آواز اٹھایا اور لوگوں سے مانگ کی، مگر افسوس کہ مسلمانوں نے ساتھ نہیں دیا، مسلمانوں کا ساتھ نہیں رہا، کیونکہ مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں کہ مسلم پرسنل بورڈ کا کردار کیا ہے ہمارے دین کے اندر، جس کی وجہ سے بہت ساری تباہیاں ہو گئی، بربادیاں ہو گئی ہیں۔ یہ معاملات ہمارے سامنے کبھی آتے نہیں اور ہم نے کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کی ہے۔ اب اوقاف کے معاملے میں اتنا چوکنا اور اتنا متفکر یہ جماعت ہے کہ ہر جگہ جا رہی ہے، گھردار چھوڑ کر لوگوں کو اٹھانے کی، جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں جاگو، تمہاری اوقاف کی زمینیں، تمہارے باپ داداؤں کی جنہوں نے اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے، ان زمینوں کو ہڑپنے کے لیے انہوں نے ساری تیاری کر لی ہے، بلکہ ان کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ کئی مہینے پہلے بھی یہ بات ہوئی اس چینل کے ذریعے سے، الحمدللہ بہت سارے مسلمانوں کو معلوم پڑا کہ اوقاف کی زمینیں یہ مسلمانوں کی زمینیں ہیں، یہ مسلمانوں کی پراپرٹیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ۔ یاد رکھیں اگر یہ اوقاف کا بل مکمل طور پر سے پاس ہو جاتا ہے تو کئی مساجد کو شہید کر دیا جائے گا۔ آج ویسے ہی مساجد سے شہید ہو رہے ہیں۔ ایک ہلکا سا سروے کیا گیا اس ملک کے اندر 1,500 سے زائد چھوٹی اور بڑی مساجد کو شہید کر دیا گیا ہے، 1,500 سے زائد۔ کئی قبرستانوں کو منہدم کر دیا گیا، عیدگاہوں کو ختم کر دیا گیا۔ یہ تمام کے تمام اوقاف کی زمین کے اندر یہ موجود، مگر انہوں نے اپنا سکہ جمانے کے لیے، اپنا دبدبہ جمانے کے لیے انہوں نے ہڑپ کر لیا۔ اور آپ کو بتا دوں آپ کو جانکاری کے لیے 15,000 ایکڑ سے زائد زمین انہوں نے اب تک قبض کر لی ہے اور زمین کو لے کر کسانوں میں تقسیم کر دی ہے۔ 15,000 ایکڑ کوئی معمولی زمین نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی اللہ کی طرف سے عطا کردہ یہ زمینیں ہیں جس کو لوگ ہڑپنے کے لیے اب یہ قانون بنایا جا رہا ہے، اس کی نگرانی غیر کرے گا۔ اب اسے کیا دین کا پتہ چلے گا؟ وہ جب چاہے اس زمین کو بیچ دے گا، جسے چاہے اسے دے دے گا، پھر مسلمانوں کے ہاتھ کیا آئے گا؟ اس لیے ہم جاگیں اور اوروں کو جگائیں، ہر ایک کو جاگنے کی ضرورت ہے، بلکہ یہ باتیں اپنے اولاد کو، اپنے عورتوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو مسلم پرسنل بورڈ یہ بہت ہی اہم کردار نبھا رہی ہے، بہت ہی اہم کردار نبھا رہی ہے، اس کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔ اسی کے سلسلے میں الحمدللہ بنگلور کے اندر 23 تاریخ کو عربی کالج سبیل الرشاد کے اندر 29واں عظیم الشان جلسہ ہونے جا رہا ہے مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے۔ تحفظ اوقاف، تحفظ ختم نبوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، ختم نبوت کسے کہتے ہیں، یہ تمام چیزوں کی وضاحت اس وقت میں ہوگی۔ ایک عظیم الشان جلسہ پروگرام رکھا گیا ہے عربی کالج میں 23 تاریخ کو ہوگا اور قدس صاحب کی عیدگاہ کے اندر 24 تاریخ کو ہوگا۔ یہ 2 دن متعین کیے ہیں بنگلور کے اندر، اس لیے ابھی سے اس کی باتیں چلائیں اور ہر جگہ یہی تذکرہ ہو کہ ہمیں اس جلسے میں پہنچنا ہے اور اس جلسے کو کامیاب کرنا ہے کثیر سے کثیر تعداد میں۔ ابھی جمعیت علماء ہند کا ایک پروگرام ہوا دلی کے اندر، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے تھے۔ اب یہ بیداری کا وقت ہے، اختلاف کا وقت نہیں ہے۔ اختلاف کرتے رہیں گے ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اختلافات کو ختم کریں اور اپنے آپ کو ان جماعتوں کے حوالے کریں۔ وہ جیسے کہتے ہیں ہم ویسے کرنے کے لیے تیار رہیں، اسی میں ہماری بھلائی اور کامیابی ہے، ہماری کامیابی ہے۔ تو اس کے لیے ایک مہم چلائی جا رہی ہے، صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی۔ عورتوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ جمعیت علماء ہند کسے کہتے ہیں، مسلم پرسنل بورڈ کسے کہتے ہیں، ان کے کیا کردار ہے، عورتوں کو پتا ہونا چاہیے۔ اسی لیے امیر شریعت کی طرف سے اور شہر بنگلور کے بڑے بڑے علماء کرام کی طرف سے یہ آوازیں لگائی جا رہی ہیں کہ اپنی عورتوں کو اس بات کی وضاحت کریں، ان کے سامنے اپنے بچوں کو تک سمجھائیں، عورتوں کو سمجھائیں
جگہ جگہ پروگرام کیے جا رہے ہیں اور الحمدللہ محنت خوب کی جا رہی ہے. ایسی محنت کی جا رہی ہے جیسے الیکشن کا معاملہ تھا, ہر کوئی اپنے ووٹر آئی ڈی کے بارے میں متفکر تھا, ویسے ہی فکر دلائی جا رہی ہے. خبریں آ رہی ہے کہ جس جگہ چنا جا رہا ہے کہیں 3000 کہیں 5000 کہیں 6000 عورتیں جڑ رہی ہیں. تو ہمارا بھی حق بنتا ہے. الحمدللہ اس یشن پور کے علاقے کے اندر علماء کا مشورہ ہوا کہ اتوار کے دن 10 تاریخ کو 2:30 بجے جامعہ مسجد کے اندر باجو اسکول ہے اور جامعہ مسجد کا یہ آدھا وہاں پر مستورات کو عورتوں کو جوڑا گیا ہے, لیڈیز کو جوڑا گیا ہے تاکہ ان کے سامنے بات کھول کر آئے, ان کے سامنے بات کھول کر آئے. وہ مسلمان ہیں, دین اسلام کی حفاظت ان کا بھی فریضہ ہے. حدیث پاک ہے من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ہر ایک کا فریضہ ہے جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کا فریضہ ہے دین کی حفاظت کرنا, دین کو عام کرنا, دین کی حفاظت اس کو عام کرنا, یہ ہر ایک کا فریضہ ہے. الحمدللہ اس کے متعلق اتوار کے روز 2:30 بجے جامعہ مسجد کے پاس جو احاطہ ہے وراندے میں اور اسکول کے احاطے میں عورتوں کو جوڑا گیا. مرد حضرات مسجد میں رہیں گے, عورتوں کو باہر کے لیے پردے کا انتظام بھی کیا گیا ہے. تمام سے گزارش کی جا رہی ہے ہر کوئی اپنے اپنے مستورات کو وہاں پر بھیجے تاکہ انہیں پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے, انہیں پتا چلے. یکاسی کا جب معاملہ ہوا ایسے ہی معاملہ ہوا کہ عورتوں کو پتا نہیں تھا, لوگ آئے اور اپنے حق میں ووٹ لے کے چلے گئے, عورتوں کو پتا نہیں ہے. جب انہیں بتایا نہیں جائے گا تو پتا کیسے چلے گا. یہ ہمارے سامنے ایک موقع ہے. خدا را تمام حضرات تمام سے گزارش کی جا رہی ہے کہ اپنے اپنے مستورات کو وہاں پر بھیجیں اور خود بھی پہنچے. اور 23 تاریخ کو 23 تاریخ کو عربی کالج میں اور 24 کو قدس صاحب کے اجرا کے پروگرام ہے وہاں پر کثیر تعداد میں پہنچے. اور اس کے لیے نوجوانوں کی سخت ضرورت ہے. اس وقت میں نوجوانوں کا کام ہے. یہ بات نہ چلائی جا رہی ہے کہ ہر مسجد سے کم 15 سے 20 نوجوان تیار ہو جو جہاں جہاں پروگرام ہوتے ہیں وہاں پر جا کر سنبھالنے کا کام کرے. پارکنگ کا کام نظام سنبھالنا ہوتا ہے اور راستہ بتانے کا نظام سنبھالنا ہوتا ہے. یہ خدمت خلق کا یاد رکھیں. آپ کا وقت نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, آپ کا وقت ان حلقوں میں ان مجلسوں میں کتنا لگے گا یہ آپ کے لیے سب سے بہتر وقت کہلائے گا. صرف مسلح پر کھڑا ہو کر نماز پڑھا دینا, ممبر میں بیان کر دینا صرف یہی دین کا کام نہیں ہے. کسی کو صحیح راستہ بتا دینا یہ بھی دین کا کام ہے. راستے سے تکلیف کو ہٹا دینا یہ بھی دین کا کام ہے. ایسے جلسوں میں شرکت ہو کر یا ان کے لیے راستہ ہموار کر دینا, ان کے لیے سہولتیں پیدا کر کے دینا یہ بھی دین کا کام ہے اور اہم دین کا کام ہے. اسی کو تو خدمت خلق کہا گیا ہے. تو نوجوانوں سے گزارش ہے کہ نماز کے بعد میں تھوڑا وقت یہاں پر بیٹھے رہے. انشاءاللہ اپنا نام پیش کریں, ان کا نام لکھا جائے گا. مسجد کے باہر کے حصے میں بیٹھے رہے, ان کا نام پیش کیا جائے گا. اور آج عشاء کے بعد میں جامعہ مسجد میں ایک پروگرام میں نوجوانوں کو خصوصی اعتبار سے جوڑا گیا ہے. نوجوانوں کو جوڑا گیا ہے. ہر کوئی بھی آ سکتا ہے. اسی کے متعلق بحثیں ہوں گی کیونکہ بہت اہم مسئلہ ہے. آج کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے, یاد رکھیں. اگر اس میں ہم جی چھڑائیں گے, اپنے آپ کو پیچھے رکھیں گے, خسارہ ہوگا اور اس خسارے میں ہمارا ہی نقصان ہوگا. اس لیے خدارہ تمام سے گزارش کی جاتی ہے ایک تو نماز کے بعد نوجوان وہاں پر بیٹھے رہے, ان سے کچھ بات ہوگی. اس کے بعد آج عشاء کے بعد میں جامعہ مسجد میں 9 بجے وہاں پر اکابرین آئیں گے. زیادہ کا وقت نہیں لیا جائے گا, 15 سے 20 منٹ کے اندر بات ختم ہو جائے گی, کام سمجھا دیا جائے گا. اس کے اندر شریک ہونے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ کام یہ ہمارا کام نہیں ہے بلکہ دور نبوی سے چلتا آ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مدینہ گئے, مدینہ جانے کے بعد میں ایک پارلیمنٹ بنائی اور یہ ہدف لیا گیا کہ ہر کوئی مدینے کے اندر اپنے اپنے مذہب پر قائم رہ سکتا ہے. کیونکہ ہمارا ملک سیکولر ملک ہے, اس کے اندر ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ اپنے اپنے مذہب پر قائم رہے, اپنے اپنے مذہب کو علن اعلان ہو, اپنے مذہب کا اعتراف کرے. ہر ایک کو اختیارات ہیں. آج ان اختیارات کو چھیننے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے, جس کو روکنے کا کام مسلم پرسنل بورڈ کر رہی ہے. تو ہمیں اس کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے. تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ ان باتوں کو ذہن نشین کر لے اور جتنا اپنے سے ہو سکتا ہے ان کا تعاون کرے. وآخر دعوانا
رب العالمين.